ایک شاعر کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آج کی اس محفل میں کوثر رضا کے رنگ بھیجیں. محترم خالد مغل پوری صاحب، خالد محمود مغل پوری صاحب تشریف لائیں آپ کی بھرپور تالیوں کے ساتھ. خالد صاحب سے میرا رابطہ کبھی کبھی ہوتا تھا، تو آج کی محفل میں آنے کا سبب ہی وہی بنا. تو مجھے ہمیشہ کہا کرتے کہ آیا کرو محفل میں، آپ بھی ہماری ہی لائن کی ہو. جب بھی مجھے ملتے یہی بات کہتے ہیں. میں کہتا تو خیر بابا ہاتھ بات بھول جاتے ہیں، مجھے یہی بات کہتے ہیں. کہتے ہیں ہاں تم محفل میں ضرور آیا کرو، ہماری ہی لائن کی. تو یہ محفل سجائی ہے آج دین کے نام کی، اجل لے گئی ان کو اپنے ساتھ ہی. یہ محفل سجائی ہے آج جن کے نام کی، اجل لے گئی ان کو اپنے ساتھ ہی. اب رو برو وہ محفل میں نہ آیا کریں گے، اب رو برو محفل میں نہ آیا کریں گے، نہ دلوں کو ہمارے گرمایا کریں گے. یہ خاصیت ہی تھی بس انہی کے ساتھ، یہ محفل سجی آج جن کے نام کی. پنجابی کے شاعر تھے اور تھے پنجاب سے، پنجابی کے شاعر تھے اور تھے پنجاب سے، دلوں میں گھر کر گئے ہر خاص و عام کے، دلوں میں گھر کر گئے ہر خاص و عام کے. خلش کی محفل ہو اور خلش نہ ہو، خلش کی محفل ہو اور خلش نہ ہو، خلش نے نقوش چھوڑے ہیں در و دیوار پہ. خلش کی محفل ہو اور خلش نہ ہو، خلش نے نقوش چھوڑے ہیں در و دیوار پہ. محمود فقط تیری ہی آنکھوں سے اوجھل ہے خلش، محمود فقط تیری ہی آنکھوں سے اوجھل ہے خلش. وہ ٹہر رہے ہیں جنت کے گلی کوچو بازار میں. اتر کے دیکھو دریا کے اس پار میں، وہ تو ٹہر رہے ہیں جنت کے گلی کوچو بازار میں. جب وہ حیات تھے تو ڈانکچر میں ایک محفل منعقد کی گئی، تو خالد صاحب کے نام پہ وہ موجود تھے ان میں. تو میں نے ان کو پنجابی کے چند اشعار سنائے، ان میں سے میں دو پیش کرتا ہوں. ان کو بہت پسند ہے اور کہتے ہیں کہ یہ آپ کے اشعار مجھے پسند آئے ہیں. تو یہ یہاں آنے کے وجہ بھی یہی بنا. کہتے ہیں کہ اج دی شام منائیے نال شاعراں دے تے محفل نو خوب سجائیے. اج دی شام منائیے نال شاعراں دے تے محفل نو خوب سجائیے. تے نال لے کے طفیل خرش نو اسی سارے لڈی پائیے. اج دی محفل خوب سجائیے نال شاعراں دے تے لے کے طفیل خرش نو اسی سارے لڈی پائیے. تے لال پھلاں دا تاج بنا کے وہ سر دے اتنے پائیے. تے لال پھلاں دا تاج بنا کے وہ سر دے اتنے پائیے. تے نال سناوے غزل کوئی طفیل خرش دی تے اسی سارے گدھا پائیے. اج دی محفل سجائی ہے جن کے نام کی، اجل لے گئی ان کو اپنے ساتھ ہی.